ہم پاکستان کے ہسٹری میں پہلی بار ہم انٹرنیشنل لیول پہ گئے اور فرسٹ ٹائم ہی ہم نے گیم ون کیا اور ہم نے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ میں تعلیم میوزک کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی ہوں، جس میں میں نے آرچری میں اور ایک چیس میں ون کر کے گولڈ اور سلور میڈل حاصل کیا ہے۔ اس میں میرے والدین کی بہت محنت ہے، خاص کر میری امی کی ہو گئی، اور الحمدللہ انٹرنیشنل ہم لوگ بچیوں کو لے کے گئے افریقہ، اور وہاں اچھے مارجن میں بچیوں نے ون کر کے اب ملک کا اور ہمارے خاص کر ہماری جی بی کا نام ان بچوں نے روشن کر کے وہاں سے گولڈ میڈل اپنا نام کر کے ہم واپس اپنے وطن پہنچ گئے۔ انشاءاللہ فیوچر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول کا یا کوئی نیشنل لیول کا ایونٹ کروایا جائے، پورے پاکستان سے ہم ٹیمز بلائے، یہاں پر پراپر گرومنگ کریں ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ سب کو۔ آپ میں سے کئی لوگ تو مجھے جانتے ہوں گے، میرا نام طاہرہ میر ہے اور دنیور سے میرا تعلق ہے۔ تو میں آج یہاں بیٹھی ہوں گلگت میں، اور ہم آئے بھی ہیں 1 سال بعد، اور ہم گئے تھے یہاں سے 3 سال پہلے اسلام آباد کی طرف ہم نے رخ کیا۔ اسلام آباد جانے کی وجہ یہ بنی کہ پہلے تو بچوں کا یہاں پہ ایجوکیشن بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، تو بڑی بیٹی میری 8th میں پڑھ رہی تھی، لیکن یہاں 8th کے بعد کوئی آگے اسکول کا کوئی تھا ہی نہیں کہ ہم بچوں کو آگے پڑھائیں، اور نہ ہی وہ اسکول اپ گریڈ ہو پا رہا تھا۔ تو انتہائی مشکل حالات میں ہم یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں۔ تو وہاں جا کے بھی ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہاں پہ بچے اس لیول کے ایجوکیشن میرے خیال سے یا نہیں لے پائے، یا بچوں کی کمزوری، یا ہماری دلچسپی کم ہونے کی وجہ سے، یا اسکول کی کچھ کوتاہیاں جس کی وجہ سے بچے بہت پیچھے رہ گئے۔ تو 3 سال پہلے کی بات اور اب 3 سال کے بعد میں جہاں گلگت میں آئی ہوں، تو اب آسمان زمین کا فرق ان میں آیا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ایجوکیشن لیول وہ جو جدید طرز کا جو تعلیم ہے ان کو نہیں میسر ہے وہاں پہ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز کمپیوٹر لیپ ٹاپس پہ ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسلام آباد میں ہم جہاں تک بات کریں، یا ایون پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی، کراچی، اسلام آباد، لاہور میں ان بچوں کو زیادہ ترجیح بھی دی جاتی ہے اور ان پہ توجہ بھی زیادہ دی جاتی ہے بنسبت نارمل بچوں کے۔ تو ہم بدقسمتی ہی سمجھ لیں ہماری اسکول کی جو اپ گریڈیشن نہیں ہو پا رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب تک سٹل ہم لوگ 3 سال بعد آئے ہیں، تو بچے جو گھروں میں تھے ابھی تک وہ گھروں میں ہی محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو کافی ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا گھروں میں، لیکن بالکل نہ گورنمنٹ اس میں کوئی حرکت کر رہی ہے، نہ پیرنٹس بھی۔ میں صرف گورنمنٹ کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، پیرنٹس جب تک باہر نہیں نکلیں گے اپنے بچوں کے لیے، وہ نہیں لڑیں گے، تب تک میرے خیال سے گورنمنٹ بھی حرکت میں نہیں آتی ہے۔ تو میرا ابھی اسلام آباد جانے کے بعد میرا جو چھوٹا بچہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ سب، فواد عالم اس کا نام ہے، تو کلاس 4 کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور بچی میری کلاس 8 میں پڑھتی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کو پتہ ہے کوئی اسکل ہونا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ تو چھوٹے بچے کو میرا میوزک کا شوق تھا، تو ہم اس کو میوزک کی طرف ہی لے کے آ گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ میوزک ہی چلا رہے، بلکہ وہ اپنے پڑھائی میں بھی اس ٹائم ٹاپ پہ چل رہا ہے، جو ان کا بریل میں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ تو بیٹی ماشاءاللہ سے وہ بھی پڑھ رہی ہے، ابھی وہ پری 9th کے پیپر دے کے وہ ابھی ہم لوگ چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ صرف پڑھائی نہیں ہے ان کے لیے، ڈفرینٹ ان کو ایکٹیویٹیز میں ہم لوگ بزی رکھتے ہیں۔ تو 2012-13 سے یہ ایک ان کا فیڈریشن تھا، پاکستان بلائنڈ اسپورٹ فیڈریشن۔ تو میں نے سنا ہوا کہ اس طرح کا کوئی فیڈریشن بچوں کے لیے کام کرے، لیکن ان تک ہم نہیں پہنچے۔ تو ہمارے 2020 سے میں نے جب دیکھا کہ یہ بچے وہاں پہ اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں مختلف ان کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، گیمز ہوتے ہیں، جو کہ میرے علم میں بھی نہیں تھے۔ تو 2021 سے میں پراپر ان کے ساتھ میں نے وہاں پہ اپنے بچوں کو رجسٹر کیا، اور ماشاءاللہ ابھی ہماری گلگت کے 2 بچیاں ہیں جو پاکستان گول بال کی ٹیم میں ہیں۔ جس طرح کا کرکٹ ٹیم ہے ہمارے پاکستان کا، ہاکی ٹیم ہے، اس طرح ایک گول بال بھی ایک گیم ہے جس میں ہمارے الحمدللہ ہمارے 2 بچیاں اس ٹائم ہماری اس میں شامل ہیں پاکستان ٹیم میں۔ تو نیشنل لیول پہ بچیوں نے اچھا پرفارمنس انہوں نے دیا، تو اس کے بیاف ہم ان بچیوں کو انٹرنیشنل کے لیے ان کی سلیکشن ہو گئی، اور الحمدللہ انٹرنیشنل ہم لوگ بچیوں کو لے کے گئے افریقہ،
اور وہاں اچھے مارجن میں بچیوں نے ون کر کے اب ملک کا اور ہمارے خاص کر ہماری جی بی کا نام ان بچوں نے روشن کر کے وہاں سے گولڈ میڈل اپنا نام کر کے ہم واپس اپنے وطن پہنچ گئے. تو گورنمنٹ کی بھی گلگت بلتستان کے ہم اس میں شکر گزار ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اب میری بچی گئی ہے، میرا بچہ آگے ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم ہماری گلگت کے جو بچے ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ ہمارے بچے ہیں، ہے یہ ڈفرینٹیبل لیکن ان میں اسکل پائے جاتے ہیں. تو میں نے اپنے آفیشل سے ہم جو ہی افریقہ سے ہماری واپسی ہوئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ہمارے علاقے میں بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. تو انہوں نے اسی بات کو مانا اور ایگری ہو کہ وہ ود ان 1 ویک میں وہ لوگ ساری ٹیم ہمارے جی بھی آ گئی، اور سکردو کا ان کا تھا، سکردو سے ہو کے وہ گلگت آ گئی. اور 3 روزہ ہمارا جو یہاں پہ ٹریننگ کیمپ لگا رہا ان ویژول امپیئرڈ بچوں کا، ہمارے ایتھلیٹ جو ہیں ان کا. تو آج فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے بچوں میں اتنی ٹیلنٹ ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو ہمارے کوچز خود حیران ہیں کیونکہ وہ اراؤنڈ پورے ملک میں جاتے ہیں، پاکستان بھر میں وہ بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن جو ہمارے گلگت کے بچوں سے وہ متاثر ہوئے ہیں، اس چیز کا ہمیں فخر بھی ہے. اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے گھروں سے نکلیں گے، چاہے وہ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے. ہماری یہ کوشش ہے کہ بچے گیمز میں بھی آگے آ جائیں. اب ایجوکیشن نہیں ہے تو بچے گھروں میں محصور ہونا وہ پیرنٹس کے لیے ٹینشن کا باعث بنتا ہے. بچے بذات خود وہ کسی چیز کے قابل نہیں رہتے ہیں، تو یہ معاشرے پہ ایک طرح سے بوجھ بھی بن جاتے ہیں، گھر والوں کو بھی بوجھ ہو جاتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہم لوگوں نے سوچا کہ بچوں کو ہم یہ ٹریننگ کرا دیں، اور ہم لوگ نیشنل گیمز میں ان میں بچوں کو ہم پارٹیسپیشن دیں گے، ہمارے جی بی کے بچوں کو. پھر ان میں سے اللہ جب چاہے گا جو ان کے نصیب میں ہو، پھر بچے ان میں سے کئی بچے انٹرنیشنل لیول پہ یہ بچے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام وجیہہ میر عالم ہے اور میں گلگت دنیور سے تعلق رکھتی ہوں. میں گول بال پاکستان گول بال وومن ٹیم کا حصہ ہوں، اور پاکستان گول بال کی وومن ٹیم فرسٹ ٹائم کینیا گئی، اور کینین ٹیم بہت ٹف ٹیم تھی، اور یہ ہماری محنت اور ہماری ٹیم کی محنت، اور اس میں ہم ون کر کے آئے اور ہم نے کینین ٹیم کو شکست دی. اور میں گلگت بلتستان کے جو بلائنڈ بچیاں ہیں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی آئیں اور اسپورٹس میں بھی آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فواد عالم ہے اور میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں. میں تعلیم میوزک کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی ہوں، جس میں نے آرچری میں اور ایک چیس میں ون کر کے گولڈ اور سلور میڈل حاصل کیا ہے. اس میں میرے والدین کی بہت محنت ہے، خاص کر میری امی کی، کیونکہ ہم پنڈی میں ہوتے ہیں تو میرے ابو جو ہیں وہ ادھر گلگت میں ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ امی میری سپورٹ کرتی ہیں. میں جب چھوٹا تھا تو مجھے رباب بجانے کا شوق تھا، تو اسی کو میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، اور اسلام آباد میں ہم جا کے میں نے ٹیچر سے تھوڑی بہت بیسک سیکھ لی تھی رباب کی. تو اس کے بعد یہ گانے وانے وغیرہ میں نے خود سے رباب سے نکالنے اسٹارٹ کیے تھے. اور اسپورٹس میں بھی میں جب چھوٹا تھا تو مجھے آرچری کھیلنے کا بہت شوق تھا، تو میں گھر میں ویسے بھی ڈنڈے کے ساتھ رسی باندھ کے بناتا تھا تو پھر کھیل لیتا تھا. تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں آج آرچری میں ون کر کے آیا ہوں. تو اور چیس میں نے سیکھا کسی سے نہیں ہے، چیس میں خود سے بس مجھے آتی تھی چیس، تو میں نے بھی چیس میں آج 2nd پوزیشن حاصل کی ہے. تھینک یو. میں دوسرے بچوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جس کسی بھی فیلڈ میں بننا چاہیں گے محنت سے بنیں، اور محنت سے کام ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے میرے گلگت بلتستان کے دوستوں کا جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں، اور خاص کر میں اپنے میڈیا والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. میرا نام فیضان خٹک ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. گلگت بلتستان میں ہم نے گلگت بلتستان پیرا گیمز کا انعقاد کیا. پاکستان بلائنڈ اسپورٹس فیڈریشن کی طرف سے ہم ایز اے پراپر ڈیلیگیشن یہاں پر آئے، اور گلگت بلتستان کے تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں پر ہم نے ٹیچ کیا مختلف ایکٹیویٹیز میں. ان کو جو ہے نا تو گرومنگ کی، اور پراپر یہاں پر ہم نے ان کے سکلز کو بڑھایا، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کی. ماشاءاللہ میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھی انہوں نے کافی زبردست جو ہے نا تو امپروو کیا ہے، اپنی پرفارمنس سے مجھے امپریس کیا. میں نے آل پاکستان میں تقریباً جو ہے نا تو اسٹوڈنٹس بنائے ہیں، میں نے ہر جگہ پر ایونٹس کیے ہیں، لیکن فرسٹ ڈے اور سیکنڈ ڈے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی پلیئر نے ٹارگٹ بورڈ کو ہٹ کیا ہے آرچری میں.
سو یہاں پر میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہ سب لوگ جو ہے نا تو بہت زبردست پرفارم کر رہے تھے اور ان کے ٹارگیٹ جو تھے وہ انہوں نے اچیو کیے ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے علاوہ جو وہ باقی گیمز تھے جن کی ان کو نالج ملی ہے اس میں سے ایتھلیٹکس تھی اور ساتھ میں چیس گیم تھی. سو ہم مزید کوشش کریں گے کہ ان کو گول بال کی اسکلز دیں اور جتنے بھی مزید گیمز ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں انٹرنیشنل بلائنڈ سپورٹس ایسوسیشن الاؤ کرتی ہے ہم اس گیمز میں جو ہے نا تو ان کے گرومنگ کریں گے. انشاءاللہ فیوچر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول کا یا کوئی نیشنل لیول کا ایونٹ کروایا جائے. پورے پاکستان سے ہم ٹیمز بلائیں, یہاں پر پراپر گرومنگ کریں ان کی اور گیدرنگ بنائیں. بس اس کے لیے ہمیں گلگت بلتستان کے جو یہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے وہ اگر سپورٹ دے اپنے اس بچوں کو تو یہ بہترین طریقے سے جو ہے نا تو تیار ہو کر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے لیے تیار ہو سکتی ہے. السلام علیکم, میرا نام فہمین ہے اور میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم لوگ یہاں گلگت میں کورس کے لیے آئے ہیں, ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ بچوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور ان بچوں کو شوق بھی ہے سیکھنے کا, بٹ ان بچوں میں ٹیلنٹ ہے بٹ سپورٹ نہیں ہے اور حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ان کا ساتھ دیں, ان کو سپورٹ کریں اور والدین سے بھی یہ درخواست ہے کہ ان کا ساتھ دیں, انہیں گھروں سے نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سمیرہ گری ہے اور میں ہنزا مرتضی آباد سے تعلق رکھتی ہوں. میں پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کا حصہ ہوں. ہم فرسٹ ٹائم فیمیل ٹیم کینیا جا کے آئی اور فرسٹ ٹائم ون کر کے آئی اور ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور میں جو جی بی ہنزا کے جو ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ بھی اسپورٹس میں حصہ لیں اور میں پیرنٹس کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں.